اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اس سے پہلی نشست میں حج کے وجوب، اس کی فرضیت، اس کے شرائط کا تذکرہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کیا تھا۔ آج انشاءاللہ حج کا طریقہ یا حج کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، آج ہم آپ کے سامنے اختصاراً رکھیں گے، اور مقصد اختصار کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کر سکیں اور آپ کے دل و دماغ میں پیوست رہے ہو۔ تو دیکھیے، حج کی ابتدا ہوتی ہے میقات سے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو حج کی ابتدا نیت وغیرہ کے بعد دوستو ہوتی ہے میقات سے۔ میقات کیا ہے؟ میقات کی جمع مواقیت ہے۔ میقات کیا چیز ہے؟ میقات کہتے ہیں کوئی چیز، کسی چیز کی حد مقرر کر دیا جائے، محدود کر دیا جائے، وقت مقرر کر دیا جائے، زمین جگہ مقرر کر دی جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے میقات۔ جیسے نماز کا وقت ہے، ظہر کا وقت مقرر ہے، فجر کا وقت مقرر ہے، 5 نمازیں ہیں، پانچوں نمازوں کا وقت مقرر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں کے لیے نماز پڑھنے کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ تو حج کے 2 میقات ہیں۔ میقات 2 حد ہے، ایک ہے زمانی اور ایک ہے مکانی۔ یعنی ایک میقات تو وہ ہے جس کا تعلق وقت سے ہے، اور دوسری میقات وہ ہے جس کا تعلق جگہ سے ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے اللہ نے اوقات، مہینے مقرر کر دے۔ دیکھیں، یہ میقات زمانی، حج کے اوقات اللہ نے مقرر اور متعین کر دیے ہیں۔ یعنی سال میں جب بھی آدمی حج کرنا چاہے حج نہیں کر سکتا، حج کے وقت مقرر ہیں، انہی ایام میں انسان حج کرے گا تب حج ہوگا، اور ان کے علاوہ کبھی بھی انسان حج کرنا چاہے گا حج نہیں ہوگا۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ چند مہینے ہیں۔ یعنی شوال کی پہلی تاریخ سے لے کر حج کے ذی الحجہ کے پہلے عشرے تک یہ حج کا وقت مقرر ہے۔ یعنی جب بھی انسان حج کرے گا انہی کے اندر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان محرم میں حج کرنا چاہے حج نہیں کر سکتا، رمضان میں کرنا چاہے نہیں کر سکتا، 12 یا ربیع الاول میں کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے۔ حج کے ایام اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ شوال کی پہلی تاریخ سے لے کر کے ذی الحجہ کے پہلے عشرے یعنی 9 تاریخ تک، یوم عرفہ تک، اگر کوئی انسان حج کے ارادے سے، حج کی نیت سے شوال کے مہینے میں، ذی القعدہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں اگر حج کی نیت سے مکہ جائے تو اس کا حج صحیح ہوگا۔ حج تو ہوگا 9 تاریخ کو، لیکن حج کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے؟ شوال کی پہلی تاریخ سے۔ جیسے ظہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے مثال کے طور ابھی 12:15 بجے یا 12:20 پر شروع ہوتا ہے۔ اب اگر اذان ہوگی ہو سکتا ہے 12:30 بجے بنے، کہیں 1 بجے ہوگی۔ اگر کوئی شخص 12:20 پر اگر اپنی ظہر کی نماز پڑھ لے گا تو اس کا فریضہ ادا ہو گیا، اور 12 بجے پڑھے گا تو نہیں ہوگی، کیوں؟ وقت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی انسان حج کا یا عمر حج تمتع کی نیت سے آدمی شوال کی پہلی تاریخ عید کے دن سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کبھی بھی مکہ پہنچ جائے گا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں میقات ہے، یعنی وقتی زمانے کی میقات۔ اگر کوئی محرم میں حج کا احرام باندھے نہیں ہو سکتا ہے، وقت مقرر ہے۔ نمبر 2،
اور دوسرا حج ہے میقات ہے میقات مکانی. یعنی میقات مکانی کا مطلب یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز. میقات مکانی یعنی اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کرنے کے لیے مکے کے چاروں طرف کچھ مقامات متعین کر دیے ہیں جن کو میقات کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص حج اور عمرے کی نیت سے مکے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ان میقات پر پہنچ کر کے بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا. احرام باندھے گا اور احرام باندھ کر کے داخل ہوگا. اس کو کہا جاتا ہے میقات. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذی الحلیفہ ولأہل الشام الجحفہ ولأہل نجد قرن منازل ولأہل الیمن یلملم ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج اب العمرہ. ترجمہ سنیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے میقات مقرر کر دی کہ بس اگر مکے میں حج اور عمرے کی نیت سے تم کو داخل ہونا ہے تو عام لباس میں یہیں تک داخل ہو سکتے ہو. اب اس کے بعد مکے میں تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں. اگر عمرے کی اجازت، بغیر عمرے کے حج کی نیت کے 10 مرتبہ آئے جائیں، لیکن حج اور عمرے کے لیے ایک میقات ضروری ہے. پھر آپ نے تفصیل بتائی لأہل المدینہ ذو الحلیفہ، اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ. ذو الحلیفہ مدینے سے تقریباً جب آپ مکے کے لیے نکلیں گے تو 9 میل، اب کچھ کلومیٹر میں زیادہ ہو جاتا ہے، ایک مقام آتا ہے ذو الحلیفہ. یہ جگہ کا نام ہے. جیسے آپ گاؤں کے اپنے شہر کے باہر نکلیں تو کوئی ٹاؤن، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں بنتا ہے. تو مدینے سے اگر مکے کی طرف جانے لگتے لوگ تو کچھ فاصلے پر ذو الحلیفہ، یہ پہاڑی علاقے ہیں اور بیچ میں ایک وادی ہے، وہاں گاؤں آباد ہے. اس گاؤں کا نام تھا ذو الحلیفہ. اللہ رسول فرمایا اگر کوئی شخص مکے سے، مدینے سے، چاہے مکے کا باشندہ ہو یا وہاں نوکری کر رہا ہو یا وہاں زیارت کے لیے گیا ہو یا وہاں آباد ہو، گرچہ پاکستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، افغانی ہو، دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو، لیکن اگر مدینے سے حج اور عمرے کے لیے نکلے گا تو اس کی میقات ذو الحلیفہ ہے. ذو الحلیفہ کے آگے جانا جائز نہیں اگر حج کی نیت سے ہے تب یا عمرے کی نیت سے. یہ ہے اہل مدینہ. وَلِأَهْلِ الشام الجحفہ، اور اہل شام کے لیے جحفہ. جحفہ اس شمال کی طرف ہے. شام سے لوگ آتے تھے سمندر کے کنارے کنارے، دریا میں سفر ہوتا ہے ویسے، تو جحفہ ایک گاؤں پڑتا تھا، ایک جگہ. اللہ کے رسول نے فرمایا شام کے راستے سے، شام سے یا اگر شام کے راستے سے جو لوگ مکے کی طرف آئیں، کسی بھی نیشنلٹی کے ہوں، جحفہ میں وہاں پہنچ جائیں. جحفہ ان کی میقات ہے اور ان کے لیے جحفہ کا اگر حج عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں تو جحفہ میں پہنچ کر کے انہیں وہاں احرام باندھنا اور حج یا عمرے کی نیت کرنا ضروری ہے. آگے نہیں جا سکتے. پھر آپ نے فرمایا وَلِأَهْلِ نجد قرن منازل، اہل نجد یعنی ریاض، یہ سارے علاقے جو ہیں نجد کا علاقہ، اہل نجد کے لیے قرن منازل. جب عراق نجد کے لوگ مکے کی طرف آئیں گے تو ایک مقام ہے جس کا نام ہے قرن منازل. قرن منازل ان کے لیے میقات ہے. وہاں تک آئیں گے اور قرن منازل میں اتر کر کے احرام باندھیں گے، حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا. اس کے بعد مکے کی طرف روانہ ہوں گے. وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ یلملم، اور اہل یمن کے لیے یلملم ہے. یلملم، یلملم کیا چیز ہے؟ یمن اور جدہ کے، یمن سے کوئی جدہ کی طرف آنے لگے تو ساحلی علاقوں میں ایک پہاڑی ہے جو پانی کے اندر ہے، اس کا نام یلملم ہے. تو وہ ہے یمن والوں کے لیے، یمن والوں کی میقات وہ ہے. یہاں ایک چیز اور یاد رکھنے کی ہے، جب تک ہمارے بر صغیر پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، افغان،
ان علاقوں کے لوگ جب پانی سے حج کرنے کے لیے آتے تھے تو کراچی سے جب نکلتا تھا شپ تو چلتے چلتے یمن کی طرف جب آتے تو کنارے کنارے یلملم ان کی میقات پڑتی تھی. تمام بر صغیر کے لوگ جب پانی والے جہاز سے آتے تھے تو ان کی میقات ہند پاک کی یلملم تھی. لیکن چونکہ آج فلائٹوں سے آتے ہیں لوگ تو اب وہ یمن ان کی میقات کو نہیں پڑتی. تو یہ ہے دوستو میقات. آپ نے ارشاد فرمایا, اب یہاں سمجھے, ہن لہن ولمن اتی علیہن, ہن لہن ولمن اتی علیہن, یہ چاروں طرف سے آنے والوں کو لوگوں کے لیے میقات ہے. وہاں کے باشندوں کی میقات ہے, اور جو ہر وہ شخص گرچہ اس جگہ کا باشندہ نہ ہو, ادھر سے جو آئے گا گرچہ اس علاقے کا رہنے والا نہ ہو, باہر کا ہو, اس کے لیے بھی میقات وہی ہے. اچھا, میقات کس کے لیے ہے؟ لمن اراد الحج والعمرہ, حج اور عمرے کی نیت سے اگر کوئی داخل ہو تو اس کے لیے میقات ہے. پھر یہاں ایک چیز اور سمجھنا ہے, اگر کوئی شخص ان پانچ باہر سے ان کو آفاقی کہا جاتا ہے, آفاقی یعنی باہر سے آنے والے لوگ کے لوگوں یہ میقات ہے. اگر کوئی شخص میقات کے اندر ہے, میقات کے اندر ہے, جیسے مدینہ سے آنے والے لوگوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے. اب جو لوگ ذوالحلیفہ ہی کے ہیں یا ذوالحلیفہ کے بعد مکے کی طرف ہیں تو ان کا گھر وہی میقات بن جاتا ہے. ایک آدمی قرن منازل کا ہے, قرن منازل میقات ہے لیکن نجد والوں کے لیے. اگر قرن منازل کے بعد یا اس کے اندر ہو سکتا ہے مدینہ مکہ مکرمہ 50 کلومیٹر دور ہو, اگر وہ اندر کی طرف ہے حدود کے اندر تو اس کا گھر اس کی میقات ہے. جیسے اہل جدہ ہیں, اہل جدہ کے کوئی میقات نہیں ہے, وہ میقات کے اندر ہیں. تو ایسے لوگ جو میقات کے اندر ہوں گے ان کے لیے میقات نہیں ہے. حج یا عمرے کی نیت اپنے گھر سے کر کے نکلیں گے, ان کے لیے میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ اہل مکہ اگر حج کرنا چاہتے ہیں تو مکے کے لوگ اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کر کے نکلیں. اب یہاں حجاج ہمارے بر صغیر یا دنیا کے آنے والے حجاج جو ہیں, غور سے سنیں, اگر وہ اپنا عمرہ آئے عمرہ کر کے, جیسے پہلے لوگ چلے گئے ہیں, اگر عمرہ کر کے مکے میں مقیم ہے, مکے میں فارغ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب ان کو میقات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حج کے لیے اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کر کے حج کے ارادے سے نکل جائیں گے, ان کو میقات جانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ میقات پر جو احرام باندھا تھا وہ عمرے کا ہو گیا. اب اندر آ گئے تو چاہے 10 دن 12 دن 15 دن 1 مہینہ جب تک ہیں حلال ہیں. اب ہیں تو پاکستانی, ہیں تو ہندوستانی, ہیں بنگلہ دیشی, افغانی, لیکن چونکہ اب وہ اندر مکے میں داخل ہو گئے, عمرہ کر کے فارغ ہیں, اب اگر ان کو حج میں جانا ہے تو ان کی میقات ان کے اپنے ڈیرے میں جہاں رہتے ہیں وہیں سے احرام باندھ کر کے مینا چلے جائیں گے. اب ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ مسجد عائشہ جانے کی ضرورت ہے, نہ حرم جانے کی ضرورت ہے, نہ یہاں جانے کی, کچھ نہیں ہے. آپ اپنے گھر سے احرام باندھیں, آپ کی میقات آپ کا گھر ہے, کیونکہ آپ مکے کے اندر ہے اور میقات کے اندر ہے. اس طرح سے آپ کریں گے. اب یہاں ایک چیز بہت یاد رکھنے کی ہے, ہر انسان جو حج یا عمرے کی نیت سے جائے میقات پر احرام باندھنا ضروری ہے. اگر کوئی انسان بھول کر کے یا بلا احرام باندھے مکے میں داخل ہو گیا, حج یا عمرے کی نیت سے آیا لیکن میقات پر احرام نہ باندھا تو اس کے لیے اس کا 2 حل ہے. نمبر 1, اگر وہ دوبارہ واپس جانا میقات پر اس کے لیے ممکن ہے, یہ بہت زیادہ ہوتا ہے حجاج کے لیے پریشانی, غلطی سے اگر میقات کا علم نہ ہوا, بغیر احرام کے آپ حج یا عمرے کی نیت سے مکے میں داخل ہو گئے, میقات پر نہ باندھے آپ, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ دوبارہ میقات پر جائیں اور میقات سے احرام باندھ کر کے حج یا عمرے کی نیت سے اب داخل ہوں. اس کا یہ حل ہے.
کیوں آپ بغیر میقات پر احرام باندھے مکے میں داخل ہو گئے، اور اگر جانا ناممکن ہے، جانا اب دوبارہ میقات پر جانا ممکن نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ ایک دم دے گا، ایک جانور مکے میں ذبح کرے گا، کیوں؟ تاکہ وہ تلافی ہو جائے، کیونکہ وہ بغیر میقات سے احرام باندھے مکے میں داخل ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیے، اگر کوئی شخص بغیر حج یا عمرے کی نیت سے جا رہا ہے، میقات پر احرام باندھنا بھول گیا، تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے واپس جائے احرام باندھ میقات پر، میقات سے احرام باندھ کر کے آئے۔ اگر یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ایسا نہیں کر سکتا ہو، کوئی شرعی عذر ہے، تو اس کے لیے ایک جانور خریدے اور مکے میں ذبح کر کے وہ دم دے گا، پھر جائے گا۔ یہ اس کا حال ہے۔ آئیے اب اس کے بعد حج کے ارکان سمجھیں، یہ چیزیں یاد رکھیں اور بہت ہی ضروری ہے، چونکہ حج کے موقع پر مفتی بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا مفتی وہ جاہل ایجنٹ ہوتا ہے، پکا جھوٹا نمبری ہوتا ہے، اس سے ذرا بچے۔ وہ بڑے بڑے فتوے دیتا ہے، وہ مفتی بن جاتا ہے، شیخ الحدیث بن جاتا ہے، علامہ بھی بن جاتا ہے، اور بہت بڑا عالم بن جاتا ہے۔ سب کا حج خراب کرو، اس کو پیسے ضرورت ہے، تو ایجنٹ کی بات نہیں، جو باتیں بتا اس کو ذرا یاد رکھیں۔ حج کے ارکان کیا ہے؟ ارکان کا مطلب جس پر حج کا درم، اگر ان میں ایک چیز چھوٹ گئی تو حج باطل۔ حج کے ارکان سمجھیں، حج کے 4 ارکان ہیں، غور سے سمجھیں، اس کو یاد کر لیں، وہاں ایجنٹ اور جاہل حجاج کی باتوں میں نہ آ جائے۔ کیوں؟ جس نے ایک مرتبہ حج کر لیا ہے، 2 مرتبہ حج کر لیا، وہ حج کا عالم بن جاتا ہے، اور وہ بھی کوئی وہاں 2-4 سال سے نوکری کر رہا ہے تو مفتی اعظم بن جاتا ہے، پکا جاہل ہوتا ہے، سب کا حج خراب کرواتا ہے۔ تو اس لیے ذرا ان باتوں کو یاد رکھیں۔ حج کے 4 ارکان ہیں دوستو، ذرا ان کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، ایک رکن بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ نمبر 1، احرام باندھنا۔ احرام، احرام حج یا عمرہ، چونکہ حج 2 طرح سے کرنے گیا، 3 طرح سے۔ ایک حج تمتع ہے، جو سب سے افضل حج ہے۔ حج تمتع کیا ہے؟ آدمی کی نیت تو ہم حج کریں گے، حج تمتع۔ تو حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے ان حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ اس کی نیت کرے گا۔ میقات پر پہنچے گا تو حج کی بھی عمرے کی بھی نیت کرے گا ایک ساتھ۔ مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا، پھر یوم حج کے لیے جب جانے لگے گا مینا عرفات، تو حج کا دوبارہ احرام باندھ، اس طرح سے 2 مرتبہ احرام باندھے گا۔ میقات پر صرف عمرے کے احرام باندھے گا، صرف عمرے کی نیت کرے گا، اور مکہ پہنچ کر کے خانہ کعبہ کا طواف، صفا مروہ کی صحیح بال کٹا کر کے حلال ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے ساری چیزیں حلال ہیں۔ حج کے لیے جب نکلے گا تو پھر دوبارہ حج کا احرام مکے ہی سے باندھے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے احرام، یعنی حج اور عمرے کی نیت کرنا۔ دوسرا حج ہے حج قران، یعنی میقات پر آدمی حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ نیت کرے گا، اور باقاعدہ دونوں کے ارکان ساتھ ساتھ ادا کرتے رہے گا۔ اور لیکن یہ شخص جب مکہ آئے گا تو اپنا عمرہ کر کے احرام نہیں کھولے گا، احرام کے اندر ہوگا، اور ذی الحجہ کے 8 تاریخ کو جب وہ حج کرنے کے لیے مینا مزدلفہ جانے لگے گا تو وہی پرانا احرام رہے گا، اس کو احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک حج، اس کو کہتے ہیں حج قران، یعنی ایک ساتھ۔ اور تیسرا حج ہے حج افراد، یعنی صرف حج کی نیت باندھے گا، میقات پر حج کا احرام باندھے گا، اور احرام مکہ جائے گا، طواف کر کے فارغ رہے گا، احرام میں رہے گا، اور اسی احرام میں وہ حج کے لیے چلا جائے گا 8 تاریخ کو یا اس کے بعد۔ اس کو کہتے ہیں افراد۔ لیکن عام طور پر ہمارے بر صغیر کے لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع یعنی میقات پر پہنچ کر کے عمرہ کا احرام باندھتے ہیں، عمرے کی نیت، عمرہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، مکے میں حلال رہتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، اب دوبارہ یوم الترویہ کو حج میں جانے کے لیے
اپنا حج اب حج کی نیت کر کے اب مینا کی طرف جائیں گے، یہ ہے۔ تو آپ عام طور پر کرتے ہیں حج تمتع۔ تو حج تمتع جب آپ نیت کر کے احرام باندھیں گے تو احرام باندھنے کے بعد آپ کی نیت اچھی ہو، خالص ہو، اجر و ثواب کی ہو، آپ اس وقت پڑھیں گے اللہم لک عمرۃ، اللہم لک عمرۃ۔ احرام باندھنے کے بعد آپ پڑھیں گے اللہم لک عمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس کو کہا جاتا ہے النیہ، احرام۔ پہلا رکن ہے احرام باندھنا۔ احرام یعنی سلے ہوئے کپڑے کو نکال کر کے دو چادر، ایک پہن لینا ایک اوڑھ لینا اور احرام کی نیت کر لینا۔ اب بہت ساری چیزیں آپ کے لیے جو حلال تھیں، بیوی، خوشبو، یہ بہت ساری چیزیں اب حرام کر دی گئی۔ دوسرا رکن ہے وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ پہلا رکن ہے احرام، دوسرا رکن ہے وقوف عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں رہنا۔ حج کا سب سے بڑا رکن یہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الحج عرفہ، الحج عرفہ، الحج عرفہ۔ لوگوں سب سے بڑا حج تو یہی عرفہ میں وقوف کرنا، عرفہ جانا۔ تو 2 ہو گئے۔ انسان جب حج کے لیے جائے تو وقوف ایجنٹ پہلے پہنچا دیتا ہے، لیکن عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے عبادت کا زوال سے شروع ہوتا ہے، زوال سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک۔ یہ سب سے بڑا حج کا رکن ہے اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک آپ کو عرفات میں رہنا ہے، خیمے میں رہیں گے، اللہ کا ذکر، توبہ، استغفار، دعائیں، ہر قسم کی منکرات سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ ہے الحمدللہ، یہ ہے بھائیو وقوف عرفہ۔ تیسرا رکن ہے طواف زیارہ۔ کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف جو کرتے ہیں وہ 3 طرح کا طواف ہے: طواف قدوم، طواف زیارہ، طواف وداع۔ نفلی عام طور پر جو کرتے ہیں، اس کے علاوہ حاجی یا عمرہ کرنے کے لیے ان لوگوں 3 طواف ہیں: طواف قدوم، طواف زیارہ اور طواف وداع۔ تو طواف قدوم اور طواف افاضہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں چل رہی طواف زیارہ رکن کی۔ طواف زیارہ رکن ہے اور طواف زیارہ کس کو کہتے ہیں؟ 9 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ وقوف عرفہ، عرفہ میں وقوف عرفہ یعنی زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں قیام کرنا، ٹھہرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، توبہ، استغفار، ساری چیزیں، یہ ہے وقوف عرفہ۔ 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد آپ مزدلفہ آئیں گے، رات وہاں گزاریں گے۔ صبح آپ یوم النحر ہوگا، 10 ذی الحجہ ہوگا، 10 ذی الحجہ۔ تو 10 ذی الحجہ کو حج کے سب سے بڑے اعمال 10 ذی الحجہ کو ہیں۔ آپ کو چند اعمال کرنا ہے، 4 اعمال۔ نمبر 1، 10 ذی الحجہ کو پتھر مارنا ہے۔ نمبر 2، قربانی کرنی ہے۔ نمبر 3، آپ کو رمی جمرات، سر کے بال کٹانا ہے۔ نمبر 4، طواف زیارہ۔ کیا ہے ترتیب؟ تو یہ ہونی چاہیے: رمی جمرات، جانور ذبح کرنا اور سر کے بال کٹانا، پھر اس کے بعد طواف ہے۔ 10 ذی الحجہ کو یہ 4 عمل ہونا، اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ طواف جو ہوتا ہے عرفہ کے واپسی پر، جو حج کا طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں طواف زیارہ۔ یہ ارکان میں سے ہے۔ جتنے بھی طواف آپ کرتے ہیں، طواف زیارہ سب سے ضروری ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے طواف زیارہ۔ حج سے عرفات کی واپسی پر 10 ذی الحجہ کو انسان
یہ 4 ترتیب یہ ہونی چاہیے: رمی جمرات، جانور ذبح کرنا، سر کے بال کٹانا، اور پھر جا کے طواف زیارہ کرنا۔ یہ طواف جو ہے ان 4 ارکان میں سب سے بڑا رکن یہ ہے، طواف زیارہ۔ طواف زیارہ آپ کریں، لیکن اگر 2 چیزیں ہیں، اگر آپ یہ 4 چیزیں جو بھی ترتیب میں نے بتائی، اگر اس ترتیب میں آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں۔ طواف ہو سکتا ہے طواف پہلے کوئی کر لے، تو ترتیب یہ ہونی چاہیے، سنت یہ ہے۔ اگر ترتیب بدل گئی تو قضا کی ضرورت نہیں، جائز ہے۔ یہ طواف جو عرفات کے بعد کیا جاتا ہے حج کے ارکان میں سے ہے، کسی حالت میں یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اس طواف کو طواف زیارہ کہا جاتا ہے، اور طواف کے ساتھ صفا مروہ کی سعی بھی ہوگی۔ طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی ہوگی۔ اسی لیے آپ نے سمجھ لیا کہ پہلا رکن ہے احرام، دوسرا ہے وقوف عرفہ، تیسرا ہے طواف زیارہ۔ اب چوتھا رکن جو ہے، چوتھا رکن صفا مروہ کی سعی ہے۔ جب آپ طواف زیارہ کر کے فارغ ہوں گے تو صفا اور مروہ کے درمیان جیسے طواف قدوم میں آپ نے سعی کی تھی، صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پر جا کر کے ختم ہوگا۔ 7 چکر اس طرح سے لگائیں، یہ بھی فرض ہے۔ کیوں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں جو ہے اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں ان اللہ کتب علیکم السعی، اللہ نے تمہارے اوپر صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، صحیح کرنا یہ فرض قرار دیا۔ دیکھیں یہ 4 ارکان ہیں، 4 ارکان ہیں، جن میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جائے تو حج مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارہ، نمبر 4 صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا۔ اکثر اہل علم کہتے ہیں یہ 4 ارکان ہیں۔ اب آئیں واجبات حج۔ واجبات حج کیا ہیں؟ یہ 4 ارکان وہ ہیں کہ چھوٹ جائے تو حج ختم ہو جاتا ہے، خراب ہو گیا، یعنی کوئی عرفہ نہ گیا تو اس کا حج بیکار کا، آئندہ سال پیدا کرنا پڑے گی، حج ہی نہیں ہوا اس کا۔ اور ایک ہے واجبات۔ واجبات کا مطلب یہ ہے کہ ضروری تو ہے، اگر چھوٹ جائے، کوئی چیز رہ جائے تو اس کا کفارہ دینے سے یا اس کی قضا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے۔ واجبات میں سے میقات پر احرام باندھنا، یاد رہا سمجھیں، ارکان جو ہے نیت کرنا ہے، نیت کرنا، اور واجب کیا ہے؟ احرام باندھنا، احرام پہننا، دونوں میں فرق ہے۔ ذرا ان کو اچھی طرح سے یاد سمجھیں۔ ایک ہے رکن ہے، اس کے چھوٹ جانے سے حج ہی نہیں ہوگا، اور ایک ہے واجبات۔ واجبات اگر آپ اس کا دم دے دیں، فدیہ کر دیں، یا فدیہ دے دیں، یا اس کو دوبارہ کر لیں تو ادا ہو جائے گا۔ جیسے فرض نماز میں اگر کوئی چیز بھول گئے تو سجدے سے صحیح ہو جاتا ہے، تو اس طرح اس کو سمجھیں۔ واجبات بڑی ضروری ہے۔ دیکھیں ہم تمام ساتھیوں سے، چاہے مرد ہوں یا عورت، بھائیوں سے اپیل کریں، یہ چیزیں یاد رکھیں۔ میں نے کہا وہاں فتویٰ دینے والے بہت مجھے، ذرا سا خون کہیں لگ گیا، چوٹ لگ گئی، خون آ گیا، ارے تمہارا حج خراب ہو جائے کہ ایک دم دو فدیہ، تو اللہ اکبر، اتنا بڑا ظلم، ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ تو اس لیے مشکل کیا ہے، یاد کریں۔ ارکان کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اگر وہ 4 ارکان آپ نے ادا کر لیا تو آپ کا حج ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ کچھ دم دینا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا، چونکہ ارکان آپ کے ادا ہو گئے ہیں۔ اب وہ کچھ نقائص ہیں، وہ فدیے سے دور ہو جائیں گے۔ تو اب 4 تو فرائض میں سے ہیں، ان کے چھوٹنے سے حج بیکار۔ یہ 4 فرائض یاد رکھیں۔ اب آئیے واجبات کیا چیز ہیں؟ تو تمام اہل علم کہتے ہیں 7 چیزیں واجب ہیں۔ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں اور بار بار سنیں، یاد کر لیں۔ ارکان 4 بتائے اور واجبات 7 ہیں۔ اب ان 7 کو سنیں۔ واجبات کیا چیز ہیں؟ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا،
پہلے رکن کیا ہے؟ میقات سے نیت کرنا. نیت کرنا، آپ نیت کر چکے ہیں. اب نیت کے ساتھ ساتھ وہ تو رکن تھا، ایک واجب بھی ہے. واجب کیا ہے؟ احرام باندھنا. کیا مطلب؟ سلے ہوئے کپڑے نکال کر کے احرام کے کپڑے پہن لینا. یہ ہے احرام باندھنا. ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ حج کے لیے جا رہا ہے تو میقات پر اپنے سلے ہوئے کپڑے نکال کر کے انسان احرام باندھ لے اور وہی اللہم لک حجن یا اللہم لک عمرتن، پھر اس کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھیں. یہ ہے احرام. پہلا واجب. دونوں میں فرق ہے. رکن ہے نیت کرنا اور واجب کرنا احرام باندھنا ہے. اپنے تمام سلے ہوئے کپڑوں کو نکال کر کے آپ احرام باندھیں. نمبر 2، دوسرا واجب وقوف بعرفۃ الی اللیل لمن اتاہا نہارا. انسان کو چاہیے کہ الوقوف بعرفہ، انسان جب یوم عرفہ کو عرفہ میں جائے تو شکل دکھا کر کے واپس نہ آئے. کوشش یہ کریں کہ اگر صبح آ گیا ہے تو الی اللیل، غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں رکنا، ٹھہرنا. رکن ہے وقوف عرفہ. سمجھے؟ پہلے بڑی باریکی ہے. یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو حاجی کے لیے عرفہ جانا ضروری ہے، حاضری دینا. یہ وقوف عرفہ ہے. اور ایک ہے زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک مکمل اس ٹائم میں عرفات میں رہنا. یہ انسان کبھی ایسا ہو سکتا ہے ظہر کے بعد پہنچے، رش ہوتا ہے، 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے. اب اگر پہنچ گئے تو فریضہ ادا ہو گیا. لیٹ اگر پہنچ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، نکلا ہے. اگر ٹرافک میں 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا، کوئی حرج نہیں، آپ کی نیت صاف ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہنچ گئے ہیں تو واجب یہی ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں، غروب آفتاب تک وقوف عرفہ میں رہے. اللہ تعالیٰ روتے رہے، گڑانا، توبہ استغفار کرنا، وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں. یہ کوشش کریں. اسی لیے چاروں طرف سے پولیس کھڑی رہتی، بھائی جب تک غروب آفتاب نہ ہو آپ نکل نہیں سکتے. یہ واجب ہے، فرض ہے عرفہ میں حاضری دینا. رکن. اگر اللہ نہ کرے کوئی انسان، اللہ نے بڑی آسانی رکھی، یعنی آسانی، نبی علیہ السلام وقوف عرفہ میں تھے حجۃ الوداع میں، بالکل آخری وقت میں اللہ اکبر ایک شخص پریشان بدو بالکل، اور عرفہ کا وقت ختم ہو گیا تھا، پہنچا آخری وقت میں. یا رسول اللہ، میں گھر سے نکلا، سواری بھگایا اور راستے میں لیٹ ہو گیا. ہم نے نہ کانٹا دیکھا، نہ پتھر دیکھا، نہ وادی دیکھی، نہ جہاں سے بھی ہم بھگا سکتے تھے بھگائے، اور یہاں پہنچے تو پتا چلا کہ سورج غروب ہو گیا ہے. اللہ رسول میں نے اتنی محنت کیا. اللہ رسول نے فرمایا چلو وہی آ گئی آپ پر. اس بدو پر اللہ نے کرم کیا، قیامت تک کے لیے آسانی پیدا کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں. اللہ اکبر، آسانی ذرا دیکھو. اس بدو کو تسلی دیتے ہوئے اللہ کے حکم سے آپ نے فرمایا دیکھو، عرفہ کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک. غور سے سنیں، غروب آفتاب. لیکن اگر کوئی شخص کوشش کیا بھاگنا، بھگایا، دوڑایا تمہارے جیسے، اور ابھی اتنا لیٹ پہنچے، تو اللہ رب العالمین اتنی آسانی پر گے، چاہے رات ہو یا دن ہو، 1 منٹ کے لیے، 1 لمحہ کے لیے بھی اگر کوئی رات اور دن کسی بھی وقت عرفہ میں آ گیا اور فجر کی نماز میرے ساتھ مزدلفہ میں آ کے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی حج کو قبول کر لیتے ہیں. اتنی دیکھیں رکن ہے. 1 منٹ بھی پہنچ گیا، شکل دکھا دی، حاضر ہو گیا، اللہ نے حج کو قبول، فریضہ ادا ہو گیا. اور ایک ہے واجب. بہتر یہ ہے کہ زوال سے لے کر کے
غروب آفتاب تک عرفات میں ہیں، یہ واجب ہے۔ اسی طرح سے دوستو تیسرا ہے، یہ بھی سنیں، واجب مبیت مزدلفہ۔ یاد کریں، پہلا کیا ہے؟ احرام، پہلا واجب میقات سے احرام باندھنا، دوسرا واجب وقوف عرفہ غروب آفتاب تک، نمبر 3 مبیت مزدلفہ، مزدلفہ میں مبیت۔ مزدلفہ کیا چیز ہے؟ مزدلفہ کیا چیز ہے؟ انسان مکے سے جب حج کے لیے نکلے گا تو سمجھے، پہلے مکے سے حج کے لیے نکلے گا تو پہلے مینا آئے گا، مینا سے اور آگے بڑھے گا تو مزدلفہ آئے گا، مزدلفہ سے آگے بڑھے گا تب عرفات میں پہنچ جائے گا۔ یہ 4 جگہ ہیں، ان کا نام ہے، مکے سے نکلا مزدلفہ، مینا، مینا سے نکلا مزدلفہ، مزدلفہ سے بڑھا عرفات۔ مکے سے انسان جب حج کے لیے نکلے گا تو آخری منزل اس کی عرفات ہوتی ہے، 9 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو عرفات پہنچے، آخری منزل ہے۔ اب جب واپس آنے لگے گا تو سب سے پہلی منزل عرفات کے بعد مزدلفہ پڑتی ہے، مزدلفہ کے بعد مینا، مینا کے بعد مکہ۔ جب انسان غروب آفتاب کے بعد وقوف عرفہ کر کے عرفہ سے نکلے گا تو رات کو مینا پہنچتا ہے، مینا میں مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجب ہے، یہ تیسرا واجب ہے۔ پہلا واجب تھا احرام پہننا، احرام باندھنا، دوسرا واجب ہے عرفہ کا وقوف الی اللیل، یعنی غروب آفتاب تک، تیسرا واجب ہے مزدلفہ میں رات، مبیت، مزدلفہ میں رات گزارنا، مبیت کہتے ہیں رات گزارنا۔ یعنی سنت یہ ہے کہ مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد جب آدمی مینا سے عرفات سے نکلے گا تو مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھے گا، ظہر اور عصر ایک ساتھ، ظہر کے وقت اور عرفات کے میدان میں ظہر 2 رکعات، پھر 2 رکعات عصر، جمع بین الصلاتین، پھر وہاں سے قیام شروع ہوا۔ جب غروب آفتاب کے بعد عرفات سے نکلے گا تو مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھے گا۔ نبی علیہ السلام عرفات سے نکلے غروب آفتاب کے بعد، اور عشاء کی، مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ مزدلفہ میں آ کے پڑھی۔ تو مزدلفہ میں رات گزارنا مبیت کہتے ہیں، ہونا یہ چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ انسان عرفات سے نکل کر کے مینا میں آئے اور مزدلفہ میں آ کر کے رات گزارے، سوئے، آرام کرے، آنے کے بعد جب آئے گا تب تو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے، پھر لیٹ کر کے آرام کرے، کوشش کرے کہ پوری رات وہاں گزارے۔ سنت ہے پوری رات گزارے، اور فجر کے وقت اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھے اور قبلہ رو ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رسول نے دعا کی ہے۔ پھر اس کے بعد طلوع شمس کے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جائے، یہ سنت ہے۔ یعنی فجر تک مزدلفہ میں قیام کرنا یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی بنا پر پوری رات نہیں گزارتا، آدھی رات بھی گزار لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا وجوب ادا ہو جاتا ہے، اس کو یاد رکھیں، چونکہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ قافلے والوں کے ساتھ ہیں اور کچھ مشکلات ہیں، اگر آدھی رات تک مزدلفہ میں رہا تو الحمدللہ اس کا وجوب ادا ہو گیا، لیکن سنت یہ ہے کہ فجر تک رہیں۔ بات اگر ایسی کوئی مجبوری ہو گئی ہے، نکلنے میں دیری ہو گئی یا اور کچھ مشکلات آ گئیں،
گاڑی خراب ہو گئی، بس رک گئی ٹریفک کی وجہ سے، تو اگر ایسے موقع پر سورج طلوع ہونے کے پہلے پہلے 10 منٹ کے لیے بھی وہاں پہنچ جائے گا مزدلفہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول کر لے گا۔ چلے نمبر 4، چوتھا واجب ایام تشریق میں مینا کے میدان میں رات گزارنا۔ دن کو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، مینا سے عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، مینا میں 3 راتیں گزارنا، ایام تشریق گزارنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ ایام التشریق یہ کوشش ہونی چاہیے کہ 3 راتیں گزاریں ایام مینا۔ نمبر 4، آپ دن میں مکہ چلے جائیں، کچھ کام کرنا ہے کر کے آ جائیں، طواف کر کے آ جائیں، لیکن رات مینا میں گزاریں اپنے خیمے میں۔ نمبر 5، پانچواں واجب رمی جمرات، جمرات کو پتھر مارنا۔ پہلے دن وہ 3 ستون ہیں جن کو کہا تھا جمرات۔ پہلے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن، پہلے دن صرف بڑے کو مارنا ہے، جمرۃ العقبہ وہاں لکھا رہا، تو آپ 7 پتھر اس کو ماریں، جس کی ترتیب بعد میں آئے گی۔ واجب ہے پتھر مارنا۔ اور دوسرے دن اور تیسرے دن پتھر مارنا، یعنی 11 اور 12، 10 کو تو ایک کو مارنا ہے، 11 اور 12 یعنی دوسرے اور تیسرے دن ترتیب کے ساتھ تینوں کو مارنا۔ 7 پتھر پہلے کو مارے سب سے چھوٹے کو، پھر 7 پتھر بیچ والے کو ماریں، اور پھر 7 پتھر آخر والے کو۔ یہ پتھر مارنا یہ بھی رمی واجبات میں سے ہے۔ نمبر 6، الحلق و تقصیر۔ حاجی کو چاہیے کہ اپنے سر کے بال کو نکالے، یہ واجبات میں سے ہے، واجبات میں سے۔ اب بال نکالنے کے 2 طریقے، حلق اور تقصیر۔ حلق کہتے ہیں استورے سے چھلا دینا، صاف کر دینا، ٹکلا کر دینا، اور قصر کہتے ہیں پورے سر کے بال کو چھوٹا چھوٹا کینچی سے یا مشین سے کٹا دینا، ٹکلا نہ ہونا، دونوں جائز ہے۔ لیکن استورے سے چھلا کر کے بالکل صاف کر دینا، ٹکلا کر دینا، یہ اللہ کے رسول کو زیادہ پیارا تھا۔ آپ نے دعا دی، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین۔ اللہ تعالی رحم نازل کرے، اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے ان حاجیوں کو جنہوں نے اپنے سر کے بال استورے سے نکال دیا۔ 3 دن، لیکن ہم لوگ شرماتے نہیں، جلدی جانا ہے، شرماتے لوگ ٹکلا کہیں گے، یہ سوچ کر کے حضرات چھوٹا چھوٹا کروا دیتے ہیں، بڑی فکر لائق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس، رحم اللہ المحلقین۔ 3 مرتبہ دعا دی، اللہ جن لوگوں نے اپنے سر کے کو حلق کرایا، بالکل ٹکلا کرا دیا استورے سے، 3 مرتبہ فرمایا اللہ ان میرے امتیوں پر رحمت نازل کرنا، اللہ رحمت نازل کر دے، ایسے لوگوں پر رحمت نازل کر۔ 3 مرتبہ۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حلق نہیں کروایا تھا، قصر کینچی سے یا مشین سے کٹا کر کے چھوٹا کروایا تھا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ اب المقصرین، ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جنہوں نے ٹکلا نہیں کروایا، تو ان کے لیے بھی دعا دے دیں۔ آپ نے فرمایا والمقصرین، اللہ تعالیٰ جنہوں نے ٹکلا نہیں کیا ان پر بھی اپنی رحمتیں نازل۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول کی دعا ان کے لیے سر کو ٹکلا کرا دیتے۔ لیکن ہم کیا کہتے، نہیں گاؤں کے لوگ دیکھیں تھے کیا کہیں گے، ہم نے کبھی نہیں ٹکلا کرایا۔ اس دل کا کبر جو ہے آ جاتا ہے، اور دوستوں کی دوستی یہ غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی سے جائز ہے، لیکن سنت ہے پوری ٹکلا کروانا۔ یہاں ایک چیز اور یاد رکھنا، وہ بڑی اہم ہے۔ کچھ اگر آپ ٹکلا کرا رہے ہیں تو پورے سر کو ٹکلا کرائیں، اور چھوٹا کرا رہے ہیں تو پورے سر کے بالوں کو چھوٹا کرائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ کیا کرتے ہیں 3-4 بال یہاں کٹا لیے، 3-4 بال یہاں کٹا، نہیں سب کچھ کر، کوئی بال میں فرق آتا ہی نہیں۔ ہم نے کٹا لیا، کیوں؟ 3 بال کٹانے سے فریضہ ادا ہو جاتا، 3 بال کٹایا،
اور کچھ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں تو 3 بال یہاں کے، 3 بال یہاں کے، 3 بال یہاں کے اور 3 بال یہاں کے، ہم نے کٹھا لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹکلا ہونا پسند نہیں، اور یا لوگ کہتے ہیں ہمارے امام کے ہاں ایسا اتنا کرنے سے ہو جاتا ہے۔ شوافی حضرات کے ہاں بس یہی شافعی ہوتا ہے، تبھی آپ کیرلا والوں کو دیکھیں تقریباً سب کے سب ایسے 2 3 4 بال یہاں کاٹ لے بس فرصت۔ دوستو ایک کسر نہ ہوئی ہوا، رحم اللہ المحلقین، اب المقصر پورے سر کا پورے بال اگر ترشمائے کم کروائے کینچی سے کٹاتے ہیں مشین سے تو پورے سر کے بال کو نہیں کہ ایک جگہ کاٹ کے چھپر لے لیا۔ یہ ہے دوستو واجبات میں سے نمبر 7 واجب جو ہے، 7واں فریضہ واجب بڑا اہم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع، طواف وداع کیا ہے؟ حج سے فارغ ہونے کے بعد چاہے حج تمتع کیا یا حج قران کیا یا حج افراد کیا، جب بھی کوئی انسان حج کر کے فارغ ہو گیا، مکمل فارغ ہو گیا، تو مکے سے جب سفر کر کے اپنے وطن جانے کے لیے نکلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سفر میں نکلنے کے پہلے خانے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر لے۔ اس کو کہتے طواف وداع، یعنی خانے اللہ کے گھر کو چھوڑنے سے پہلے الوداعی سلام ملاقات یعنی طواف ہے۔ یہ طواف بھی واجب ہے، لیکن ارحم الراحمین نے بڑی آسانی پیدا کی ہے طواف وداع کے لیے کہ اگر کوئی انسان اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے، اس کے اہل ویال ہیں، بیٹیاں ہیں اور کوئی عورتیں ہیں، اگر کسی عورت نے طواف افاضہ کر لیا ہے، طواف وداع کے ساتھ طواف وداع کے موقع کے وقت خانے کا جب مکے سے نکلنے لگی تو ناپاک ہو گئی، حیض آ گیا یا نفاس کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر عورت ناپاک ہو گئی تو عورتوں کے لیے اتنی اجازت ہے کہ طواف وداع اللہ نے ان سے معاف کر دیا۔ طواف افاضہ نہیں، وہ تو فرائض میں سے، ارکان میں سے، طواف زیارہ فرائض میں سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ طواف وداع الوداعی طواف جو آخری ہوتا ہے مکے کو چھوڑنے کے لیے کے وقت، وہ طواف واجب ہے، فرض نہیں ہے، رکن نہیں ہے، واجب ہے، اگر اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن عورت اگر ناپاک ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، اس سے سفر نہیں رکے گا۔ یہ تو ہے واجب۔ اب واجب کا حکم کیا ہے؟ اختصاراً سن لیں۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے یا قصدن کوئی واجب اس نے ترک کر دیا، یہ بہت ضروری ہے سمجھیں، اور یہ 7 واجب ان کو بھی یاد رکھیں۔ 7 واجب ہیں، اگر کسی انسان نے کسی وجہ سے یا بھول کر کے ان میں سے کوئی ایک واجب بھی چھوڑ دیا تو اس کے لیے اس کا حج ہو جائے گا، اس کو ایک دم دینا ہے، بس ایک دم دے دینا ہے۔ دم ایک جانور خریدیں اور وہی مکے میں دم دے دیں، اگر آپ نے دم دے دیا تو آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من نسی من نسکۃ شیئا او ترکہ، اگر کسی حاجی سے کوئی واجب چھوٹ گیا، کوئی عمل حج یا عمرے کا حج کا چھوٹ گیا، اگر وہ ایک دم دے دے، ایک جانور ذبح کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو کفارہ کر دیتے، اس کا حج قبول کر لیتے ہیں، اس میں کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی حج کو دوبارہ لوٹانا نہیں ہے، ایک دم دے دینا ہے۔ یہ واجب چھوٹ جانے کا حکم ہے۔ واجب چھوٹ گیا، اگر واجب کے چھوٹ جانے پر دم ہے۔ اب یہ چیز آپ یاد رکھیں، 7 چیزیں ہیں، ان کے چھوٹ جانے سے انسان پر واجب ہو جاتا ہے، دم واجب ہوتا ہے۔ اگر دے دیا تو اس کا حج مکمل ہو گیا، حج باطل ہو گیا۔ اب آپ ان 7 باتوں کو یاد رکھیں، ورنہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں جو حج کا مفتی ہوتا ہے، کہیں آپ کا کنگھی کر رہے تھے، ایک بال کٹ گیا، ہو تم پر دم واجب ہو گیا۔ جاہل انسان، بیوقوف، سمجھ گئے نا، حاجیوں کو بلا علم کے فتویٰ دینا۔ کہیں چلتے پھرتے ماشاءاللہ کہیں کچھ لگا، خون نکل گیا، ارے آپ کو دم دینا واجب ہو گیا۔
ارے میرا کیا جرم ہے یار جو دم دیں گے؟ یہ کوئی باپ دادا کی ٹھیکیداری ہے؟ اسلام نے نہیں دم واجب، تم کون ہو تو دم واجب کرنے والے؟ چل غلطی سے سر ڈھک گیا، ارے تمہارے اوپر دم واجب ہو گیا۔ یہ جو ہمارے یہاں ملا آتے ہیں بیوقوف جاہل، وہ فتویٰ دیتے ہیں، ان کے فتووں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور یہ چیزیں یاد رکھے، ہر چیز پر دم نہیں ہے۔ کچھ غلطیاں، کوئی بھی غلطی ہوئی، ہم کو ایک مرتبہ حج کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، پٹی ڈاکٹر نے باندھ دیا، ارے آپ نے کتنا دم دیا؟ میں نے کہا کیوں؟ ارے خون نکل گیا۔ یا اللہ اکبر! تو ہمارے یہاں جو جاہل جاتے ہیں، میں نے کہا جو چلا گیا ایک مرتبہ حج کر لیا اور سمجھتا ہے میں مفتی بن گیا، اور نیرا جاہل ہوتا ہے، خود بھی ہم تو ڈوبے ہیں، سر تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ تو اس لیے یہ جو میں نے بتایا واجبات، ارکان، فرائض اور یہ واجبات، ان سے یہی چیزیں ہیں جن کو آپ یاد رکھیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ کچھ اور بات، منکرات یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن سے حج کے سفر میں اور احرام میں بچنا ضروری ہے، جو کہتے ہیں مکروہات اور اجتنابات، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔